اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو رمضان کے آنے سے پہلے ہی، کافی دن پہلے فرمایا کرتے، ہفتہ 10 دن پہلے فرمایا کرتے بھائی رمضان آ رہا ہے، رمضان کے آنے سے پہلے ہی اس بات کی کوشش کرو کہ رمضان میں دوسری مصروفیات کم سے کم ہو جائیں، اور یہ مہینہ جتنا ہو سکے عبادت کے لیے خالص کریں اور دوسری مصروفیات کو کم کریں. دوسری مصروفیات کے لیے 11 مہینے پڑے ہیں سال کے، تو جتنی بھی مصروفیات کو کم کر سکتے ہو کر دو. اس زمانے کے اندر سب سے پہلا کام استقبال رمضان کا یہ ہے کہ اپنی مصروفیات کو کم کرو. مصروفیات سے مراد جو دنیا کی مصروفیات ہیں ان کو کم کرو، اس میں بڑھاؤ نہیں. ہر انسان اپنے حالات کا جائزہ لے کر دیکھے کہ کون سا مشغلہ ایسا ہے جس کو میں گھٹا سکتا ہوں، کم کر سکتا ہوں، وہ کم کر دیں. اور یہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت مجھے فارغ ملے. کاہے کے لیے؟ عبادت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کے لیے، نوافل کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، ذکر کے لیے، دعا کے لیے. اور اگر یہ نہیں تو پھر آرام کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس میں آرام کی اجازت دی، آرام کے لیے. لیکن اس میں کام بڑھاؤ نہیں، اپنے ذہن کم کرو. میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے آنے سے پہلے ہم سب سے فرمایا کرتے ہیں بھائی سب اپنا جائزہ لو اور جائزہ لے کر اور کاموں کو کم کرو، تاکہ یکسوئی کے ساتھ کچھ وقت ملے. عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. اور یہ نہ سوچو کہ یہ کام کم کیا تو تجارت میں گھاٹا ہو گیا، فلاں میں گھاٹا ہو گیا. یاد رکھو تجارت کے لیے 11 مہینے پڑے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے کام میں اس میں کچھ کمی کرو گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اجر ملنے والا ہے وہ بڑا عظیم الشان. اور خود اس دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گھاٹے سے گھاٹا نہیں دیں گے، خدا نقصان نہیں دیں گے. کم کر لو کچھ اور مطلب کیا ہے. ہمارے یہاں حضرت مدارس میں، مدارس دینیہ میں رواج ہے کہ سالانہ چھٹیاں ہوتی ہیں رمضان میں. 15 شعبان سے 15 شوال تک چھٹیاں ہوتی ہیں. اس میں بزرگوں نے جو یہ رکھا ہے سارے سال چھوڑ کر اس زمانے میں چھٹیاں رکھی ہیں، اس کا منشا یہی ہے کہ تاکہ یہ زمانہ چھٹی کا ہو اور انسان رمضان کی عبادتوں کے لیے فارغ